बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं तो आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि ये सन साइन के हिसाब से जो है इनको प्रेडिक्ट किया जाता है या मून साइन के हिसाब से। तो मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैं जब इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करता हूँ तो मैं सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, मून साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और फिर इन सब को कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन जर्नल ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मासेस के लिए यानी ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इम्पैक्ट लाती हैं। इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इनकरेज करता है मज़ीद रिसर्चेज़ करके, मज़ीद नई वीडियोज़ को खोज के आप तक लाने की, और मज़ीद डीप रिसर्चेज़ के लिए आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑक्सीजन की तरह काम आती है, वो हमें जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देती है, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। निज़ाम बरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए जो है वो इस वक्त थोड़ा सा दबाव आ सकता है, क्योंकि सूरज की पोजीशन, इनका रूलर प्लैनेट ही सन है, तो सन की पोजीशन जो है वो इब्तदा में कमज़ोर होगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद नताइज ज़्यादा बेहतर तब भी नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से बेहतर शायद महसूस हों। 14 अप्रैल के बाद जो है वो सूरज की पोजीशन निस्बतन बेहतर हो जाएगी, तो वो जो पहले ज़्यादा दबाव था वो अब कम दबाव में होगा, लेकिन दबाव इनके लिए पूरा महीना रहेगा। मार्स 2 अप्रैल तक तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मार्स जो है वो बेहतर होने की बजाय और डाउन हो जाएगा, तो इसलिए मार्च से भी कुछ ज़्यादा जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मरकरी 11 अप्रैल तक ताल्लुकात के मामलात में वीक है, और 11 अप्रैल के बाद कुछ हद तक उसमें बेहतरी आ जाएगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, मरकरी की जो वीकनेस है उसके बायस आपको ये जो फ़ायदे मिलने थे इस महीने में वो पूरी तरह हासिल नहीं होंगे। हो सकता है आपके कुछ प्रोजेक्ट्स रुक जाएँ, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जो फौरी आपको मिलनी थी वो उसमें कोई रुकावट आ जाए, तो इसलिए ज़रा जज्बाती ना होइएगा। जल्दबाजी में चीज़ों को ठीक करने की या जल्दबाजी में चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ख़ास तौर के ऊपर 11 अप्रैल से जो है वो पहले। जुपिटर जो है उसके फ़ायदे भी जो है ना वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जुपिटर खैर आपके लिए पूरा महीना पॉजिटिव है और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बरकत तो आपको देगा। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा साइन है, लेकिन बाकी कुछ साइन नेगेटिव है, तो ये एक पॉजिटिव साइन उसको बैलेंस तो किसी तरह कर सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हाई जंप आपको नहीं दे सकेगा। वीनस 19 अप्रैल तक आपके लिए साजगार है, और वीनस जब आपके लिए साजगार है तो फिर आपके काम के मामलात, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल्स और रिलेशंस, ये बड़े ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पाकीज़गी इख्तियार करनी होगी, अपने आप को अल्लाह के करीब करना होगा। गो कि ये पोजीशन ज़्यादा मुकम्मल मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे नताइज आपको मिल सकते हैं। सैटर्न जो है वो भी ज़्यादा मदद नहीं देगा, राहु और केतु भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, तो मजमूई तौर पे ये महीना मिला जुला है, एवरेज से थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं होगा। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में इस महीने में मामलात काफ़ी बेहतर हैं, मेहनत के मुताबिक आपको मुनासिब नताइज मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि ज़्यादा मेहनत ज़्यादा फ़ायदा, कम मेहनत कम फ़ायदा। लेकिन एक काम किसी सूरत भी आपने नहीं करना, रिस्क लेने से बिल्कुल 100% बचना है। रिस्क जो है ना वो ना लें तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशंस बनी हुई है उसमें कोई नए तजर्बात या नए मंसूबे जो हैं वो शुरू करना आपके लिए दबाव का बायस हो सकता है, और मौजूदा काम को इसी तरह जारी रखना ज़्यादा महफूज होगा रादर कि आप नए काम शुरू करें। मुलाजमत के मामलात में भी कोई ख़ास मदद नज़र नहीं आ रही है, ऐसी सूरत में कोई मुश्किल जो है वो भी नहीं आएगी, लेकिन मामलात उलझे रहेंगे। हो सकता है कि आपका वर्कलोड बढ़ जाए, कोई नई जिम्मेदारियाँ हों, इन जिम्मेदारियों का कोई दबाव भी आ सकता है,
لیکن ان کا فائدہ ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. صبر اور محنت بہت ضروری ہے. نوکری اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو 19 اپریل سے پہلے پہلے کر لیں. اس کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ احتیاط کا زیادہ ٹائم ہوگا, اس کے بعد مت کیجیے گا. فائنینشیلس کی بات کر لیں تو آمدنی کے معاملات میں ایوریج سے بہتر نتائج آ سکتے ہیں. اگرچہ یہ فائدہ محنت کے بعد حاصل ہوگا, زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن فائدہ مل سکتا ہے. مرکری چونکہ ویک ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی سیونگز کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے اس مہینے میں. بعض اوقات کوئی منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں, یعنی بلا وجہ جو ہے وہ دولت ضائع ہو جائے, یا ایسی صورت میں کوئی تھیفٹ وغیرہ کا چانس ہوتا ہے. ایسی صورت میں کوئی جو ہے نا کوئی فائنینشیل لاس کے چانسز ہوتے ہیں. سو بہت احتیاط کیجیے گا. کوئی بھی کاغذ, کوئی بھی پیپر بنا پڑھے, بنا سوچے سمجھے سائن مت کریں. کوئی بھی جو ہے نا اماؤنٹ کسی کو بغیر سوچے سمجھے ٹرانسفر مت کریں. اس مہینے نیگیٹو اثرات بہرحال آپ کی سیونگ کے اوپر آ سکتے ہیں. سیٹن جو ہے وہ بھی آپ کے مالی معاملات میں دباؤ لا سکتا ہے. 14 اپریل تک سن بھی جو ہے وہ بھی فائنینشیل کو دباؤ میں رکھ سکتا ہے. تو اوور آل سیکنڈ ہاف نسبتاً بہتر ہے, فرسٹ ہاف میں دباؤ ہی رہے گا. مارس کا اثر بھی تھوڑا اخراجات بڑھا سکتا ہے, اس لیے بچت کے معاملے تو کافی ویک ہے. آمدنی تو ہو سکتی ہے لیکن آمدنی کی سیونگ جو ہے نا وہ کافی مشکل ہے. خرچ میں احتیاط کریں اور پہلے سے بچائے ہوئے پیسے کو محفوظ رکھیں تو چیزیں ٹھیک چل سکتی ہیں. اگر آپ محتاط رہیں گے تو فائنینشیل بیلنس رہے گا, اگر آپ محتاط نہیں رہیں گے تو فائنینشیل بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, جس کا آپ کو کافی نقصان ہوگا. لو میرج اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں, اس مہینے محبت کے معاملات میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے. جوپیٹر کی پوزیشن محبت میں ہم آہنگی بڑھا رہی ہے. 19 اپریل تک وینس بھی محبت کو مضبوط بنا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کو کوئی محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی لو میرجز پلان کرنے کے لیے کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں, تو یہ وقت مناسب ہے اس کے لیے. اور ایسی صورت میں کوئی پرسنل مومنٹس بھی آپ کے ہو سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو پرسنل مومنٹس ہیں یہ اگر نیگیٹو ہوں گے تو بہت نقصان دیں گے. پرسنل مومنٹ پازیٹیو رکھیے گا, پاکیزگی کے ساتھ رکھیے گا, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور ہاں, اگر آپ نے اس وقت اپنے ریلیشنز میں نیگیٹیوٹی کو داخل کیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ایک چیز پچھلے مہینے میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ کہیں ورک پلیس کے اوپر کوئی محبت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, اس میں تو شدید ترین احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسی صورت میں یہ ریلیشن شپ آپ کے لیے دباؤ بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے آفس میں ہی کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ سناب کرنے کے لیے ان ریلیشنز کو استعمال کریں گے, جو آپ کے وقار کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا. تو ذرا سوچ سمجھ کے, سمجھداری سے آگے بڑھیں. مجموعی طور پہ محبت کے معاملات زیادہ تر پازیٹیو ہیں. منگنی یا شادی کے معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. شادی شدہ زندگی کے لیے مہینہ کچھ ویک لگتا ہے لیکن اوور آل ٹھیک رہے گا. بعض اوقات معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اوور آل چیزیں وہاں بھی ٹھیک رہیں گی. خاص طور پہ مہینے کے آغاز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مت بننے دیں. صبر اور محبت سے مسائل حل کرتے رہیں تو ٹھیک رہے گا, ورنہ رولا تو ہوگا. فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو اس مہینے خاندانی معاملات میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی بحثیں اور بڑے بڑی تلخیوں کی طرف جا سکتے ہیں. گفتگو میں بہت احتیاط کریں, غصہ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے. سیٹرن اور مارس غصے کے وہ جو ہے وہ فلیئر کا باعث بنیں گے اور دونوں کے اثرات جو ہیں وہ تناؤ پیدا کر سکتے ہیں. اس وجہ سے خاندان میں سمجھداری کی ضرورت ہے. مجموعی طور پہ خاندانی معاملات اس مہینے پورے ویک ہی رہیں گے. گھریلو معاملات میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی مشکلات آ سکتی ہیں. گھریلو سامان یا برقی آلات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کوئی اہم چیز گم بھی ہو سکتی ہے, کوئی کاغذ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی زیور بھی ہو سکتا ہے. اس لیے چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھیے, جلد بازی میں فیصلے نہ کریں. گھر اور خاندان دونوں معاملات میں صبر ضروری ہوگا. سمجھداری سے آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہیلتھ کی بات کریں تو اس مہینے صحت کے معاملے میں خاص احتیاط بہت ضروری ہے. 14 اپریل تک صحت کے اثرات ویک ہیں, جس میں فالس فٹیگ ہو سکتی ہے, جس میں کوئی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور خاص طور پہ ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹیز بن سکتی ہیں. وہ لوگ جو اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر دھیان کرنا پڑے گا. اور مارس جو ہے اس کے امپیکٹ ایسے ہیں کہ چوٹ لگنے کا خطرہ ہے, خاص طور کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئے, کیونکہ یہ جو چوٹ ہے یہ موو کرتے ہوئے آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں, بائک چلا رہے ہوں, اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. چوٹ کو زیادہ نہیں ہوگی لیکن ہوگی ضرور. جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں. گیس یا بد ہضمی سے بچنے کی کوشش کریں. 14 اپریل تک بہرحال بہت احتیاط کریں. 14 اپریل کے بعد حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اس وقت صحت میں بہتری بہت زیادہ ضروری ہے. مجموعی طور پہ صحت کے نتائج ملے جلے رہ سکتے ہیں لیکن
احتیاط کریں گے، ڈائٹ اچھی رکھیں گے، ایکسرسائز کریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لکی نمبر کی بات کر رہے ہیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 6 ہے۔ اس مہینے میں جیم سٹون ڈائمنڈ سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقہ جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ان کے لیے گوشت کا یا پھر جو ہے وہ پنک کلر کے کپڑے کا، خاص طور پہ پنک کلر کا کپڑا یا گوشت، اس کا آپ کو جو ہے نا وہ صدقہ بہت زیادہ سپورٹ کرے گا۔ لکی ڈے آپ کے لیے ٹیوزڈے، اور لکی کلر آپ کے لیے ریڈ کی ساری ٹون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے، اور جو سورت ان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے سورہ مریم کی تلاوت سب سے زیادہ ان کو فائدہ دے گی۔ اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درود اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر کام سے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام میں تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پریڈکشنز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ چیز جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ کی محبت کا احساس وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔